اس نے کہا یار نمازی سے آگے سے گزرنے والا گناہ ختم کرنے کے لیے پھر واپس آتے ہیں. تو آپ لوگ اس کا نا بہت زیادہ خیال کیا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے آپ کو کہتے ہی رہنا بھی شور نہ کرو، خیال کرو، ایسا نہ کرو، بار بار کہنا ہے. وہ ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی میکے گئی تھی. دن اوپر ہو گئے تو بیوی آئی نہیں. اس نے بیوی کو میسج کیا کہ کب آؤ گی. بیوی نے آگے ایک اور بات لکھ دی، کوئی بات بھی تھی. اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا تم یہ بتاؤ کب آؤ گی. اس نے پھر کوئی اور ایک بات ادھر لکھ دی. خاوند نے پھر پوچھا تم یہ بتاؤ آؤ گی کب. سمجھ آ رہی؟ باقی باتیں چھوڑو، تم نے آنا کب ہے. اس پر پھر اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو ایک لطیفہ لکھا. انہوں نے کہا ایک شیر تھا جنگل میں، اس نے جانوروں سے کہا بھی اپنے ماتحتوں کا خیال بھی کرو اور اپنے ماتحتوں سے پوچھ گچھ بھی کیا کرو، اور یہ گڑبڑ کریں تو ان کی ٹھکائی بھی کیا کرو. ایک بندر تھا، اس نے خرگوش کو بلایا ادھر آ. خرگوش مستیاں کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، مٹک چل رہا تھا. بندر نے کہا ادھر آ. خرگوش آیا. بندر سے خرگوش نے پوچھا تو یہ دس تو ٹوپی کیوں نہیں پائی. یہ پنجابی سب سمجھتے ہیں نا. بندر نے پوچھا بھائی تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی. اس نے کہا جی میرے کان لٹکتے ہیں، لمبے ہیں، تو ٹوپی پہنتے ہو تو اتر جاتی ہے. اس نے لگائی کس کے، چانڈ مر گیا، دفعہ ہو جا. دوسرے دن پھر جب بندر گیا تو یہ خرگوش کھیل رہا تھا. اس نے کہا ادھر آ. جی. اس نے کہا تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی. اس نے کہا جی میں نے کل بھی تو دسیا سی میرے کان لمبے نے، ٹوپی کھلوتی نہیں. انہیں پھر کنڈا پھونٹ سٹی نس جا. بندر اتر ہوتا چلا گیا. کل پھر اس نے دیکھا کھیل رہا تو اس نے کہا تو ٹوپی کیوں نہیں پائی. انہوں نے کہا جی میں تو کل بھی دسیا سی، پرسوں بھی دسیا ہے، میرے کان لمبے نے، ٹوپی کھلو. پھر چھنڈی کو دے. اس نے پھر ایک لگا دی. بندر بڑا پریشان ہے کیا کرے، خرگوش بڑا پریشان کیا کرے. اس خرگوش نے جا کر شیر کو شکایت لگائی. اس نے کہا جی آپ نے آرڈر تو دے دیا، ماتحتوں کا خیال کریں. جڑا میرا افسر ہے باندر تے روزانہ میری ٹھکائی کرتا ہے، اور مسئلہ ہے کہ تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی. میں نے ایک دن اپنا عذر بتایا پھر مار کھائی ہے، پھر عذر بتایا پھر مار کھائی ہے، تیسرے دن کیوں پھر مار وہی کھا رہا ہوں. شیر نے کہا اچھا. اس نے بندر کو بلایا. بندر کو بلا کر کہا بھائی مارتے ہیں ماتحتوں کو لے کر، کوئی بہانہ تو ٹھیک ہونا چاہیے. تو ایک ہی بات پر ایک دن مارتا ہے پھر دوسرے پر مارتا ہے، اس طرح تو پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. مارو لیکن کوئی بہانہ ٹھیک ہو. اب دیکھو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. آپ خرگوش کو بھیجو کہ جاؤ سموسے لے کر آؤ. وہ سموسے لے کر آ، پھر پوچھو چٹنی لایا ہے؟ وہ جی نہیں. اس کو لگا دو ایک. چٹنی کیوں نہیں لایا؟ اگر وہ کہ جی لایا ہوں تو پھر پوچھو کون سی لایا ہے، دہی والی یا آلو بخارے والی؟ کہ دہی والی. پھر ایک لگاؤ آلو بخارے والی کیوں نہیں لایا. اگر وہ لائے آلو بخارے والی پھر مارو، وہ تو دہی والی کیوں نہیں لایا. اس طرح مارتے ہیں کہ ٹھیک ہے. شیر بندر کو سمجھا رہا تھا، خرگوش چھپ کے سن رہا تھا. کل بندر نے خرگوش کو بلاؤ، کہا سموسے لاؤ. خرگوش گیا سموسے لے آیا. اب اس نے سموسے بھی لایا اور چٹنی لایا دہی والی، اور ساتھ چٹنی لایا آلو بخارے والی. اب کیسے ماروں. بندر نے پوچھا ہاں بھائی سموسے آ گئے؟ جی چٹنی آندھی ہے؟ جی لے آیا ہوں. کیڑی آندھی ہے؟ اس نے کہا جی میں دہی والی بھی لایا ہوں اور میں آلو بخارے والی بھی لایا ہوں. بندر نے ایک ماری ٹکا کے اس نے کہا تو ایک چھاڑ تو 10 ٹوپی کیوں نہیں پائی. اس نے کہا یار چٹنی چھاڑ. سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا چٹنی چھاڑ تو 10 ٹوپی کیوں نہیں پائی. اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا نا. تو بیوی نے شوہر کو کہا وہی بات آپ کے، میں اور بات تو پھر پوچھتے تو آئی کیوں نہیں. ان پتہ ہے انہیں پھنسنا ہی تھے نا، آئی کیوں نہیں. تو آپ بھی سوچتے ہو کہ جب بھی تھی گلا کیوں کرتے ہو. آپ نے کہنا اور تو ساجک بہانہ ملتا ہے کہ نہیں، بس تھی گلا کیوں کرتے ہو. تو آپ ایسا گلے کرنے چھوڑ دو. سمجھ آ گئی ہے؟
چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عورت تھی نا, وہ صبح ناشتہ بنانے لگی تو شوہر نے پوچھا کی بنانی پئی ہے؟ انہوں نے کہا میں تھوڑا انڈا بنا لگی. انہوں نے کہا تو میرا انڈا نہ بنا, مینوں بندہ ہی رہن دے. سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا میں تھوڑا انڈا بنا, انہوں نے سمجھا مجھے انڈا بنانے لگی ہے. میں تھوڑا انڈا تو میرا انڈا نہ بنا, تو مینوں بندہ ہی رہن دے, تو کوئی اور شے پکا لائے.